بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنگ جمل کے اختتام کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سن 36 ہجری میں کوفہ کو اپنا دارالخلافہ بنایا اور کوفہ کو اپنا مرکز بنایا، اور مدینہ المنورہ کی مرکزیت کو آپ نے ترک کر دیا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ المنورہ کو سیاسی مقاصد سے بچانا چاہتے تھے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اور آپ کے قتل کا جو بھیانک واقعہ پیش آیا کہ جس کی وجہ سے حرم نبوی کی بڑی توہین ہوئی، اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آئندہ کے لیے اس شرور و فتن سے بچانے کے لیے آپ نے سیاسی مرکز یہاں سے ہٹانا مناسب سمجھا، اور آپ نے کوفے کو اپنا مرکز بنایا تاکہ مدینہ المنورہ سیاسی انقلابات کے مذموم نتائج سے محفوظ ہو جائے، اور مذموم مقاصد سے مدینہ المنورہ محفوظ ہو جائے، اور اس کی عظمت اور اس کے شرافت اور اس کے تقدس کو کوئی نقصان نہ ہو۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا سیاسی مرکز کوفہ کو بنایا۔ لہٰذا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ تشریف لانے کے بعد جو سیاسی ہنگامے ہوئے وہ عراق میں ہوئے، مدینہ المنورہ کے تقدس اور اس کے عظمت کو ان سے کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ لہٰذا اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کوفہ کو اپنا مرکز بنایا۔ یہ تاریخی بات ہے، لوگوں کے ذہنوں میں عام طور پر یہ بات آتی ہے کہ ہمیشہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مدینہ المنورہ کو اپنا مرکز بنایا، اور پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں مدینہ المنورہ ہی مرکز رہا، اور پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں بھی مدینہ المنورہ ہی مرکز رہا، حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں بھی مدینہ المنورہ ہی پورے عالم اسلام کا مرکز رہا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا مرکز کیوں تبدیل کیا؟ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے جو آپ کے سامنے ذکر